السلام علیکم مائی ہوم برڈ فیملی۔ آج کی ویڈیو کوئی بھی ایستھیٹک پریپ کے اوپر نہیں ہے اور نہ ہی میں آج کسی ریسیپی یا کسی کلیننگ ہیک یا میل پریپ آئیڈیا کے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ آج میں آپ سب سے کچھ دل کی باتیں کرنے آئی ہوں۔ ذرا سوچیں کہ اس سال رمضان میں کچھ بھی نیا یا زیادہ نہ خریدیں، یا پھر ہم کچن میں نئے نئے کھانے نہ بنائیں تو کیا ہمارا رمضان خراب ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بنا زیادہ کچھ کیے آپ اپنے رمضان کو پرسکون انداز میں گزار سکتے ہیں، اور اگر آپ بھی اس بھاگ دوڑ سے تھک چکی ہیں تو آج کی ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ رمضان صرف ان کا نہیں ہوتا جن کی پریپنگ مکمل ہے، رمضان ان کا بھی ہے جو بس تھک کر اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل لگتا ہے رمضان صرف کھانے، شاپنگ اور فریزر کو بھرنے کا نام بن چکا ہے۔ اس بار ہوم برڈ پر میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں بغیر کسی دکھاوے کے اور بغیر ایکسٹرا خرچے کے صرف اپنا دل اور وقت صاف کر کے بہترین طریقے سے رمضان گزارا جا سکتا ہے۔ کیا آپ اس سمپل رمضان چیلنج میں میرے ساتھ ہیں؟ اگر ہیں تو کامنٹ میں ہاں ضرور لکھیے گا۔ آج سب سے پہلے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں گھر کی ایک الماری ٹھیک کر لوں جو بہت عرصے سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور یہ وہ الماری ہے جس میں میرے کشن کور، رنر، تھرو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ پوری الماری بری طرح سے میس ہوئی پڑی تھی۔ میں نے بغیر آرگنائزر کے اپنی اس الماری کو بہت اچھا سا مینٹین کر لیا ہے، اور اب ہر چیز بالکل میری نظروں کے سامنے ہے۔ میں جب چاہوں گی آسانی سے نکال کر ہر چیز کو استعمال کر سکوں گی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم آرگنائزر خریدیں گے تو تبھی ہماری چیزیں آرگنائز ہوں گی۔ میں بہت خوش ہوئی جب میں نے الماری کو سیٹ کر لیا۔ بچوں کے اسکول شروع ہو چکے ہیں، لیکن پچھلے دنوں ہمارے گھر تھوڑے سے گیسٹ آئے ہوئے تھے۔ گیسٹ کیا، میرے امی اور میرے بھائی آئے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے میرا سارا وقت جو ہے انہی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اور جب آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ارد گرد ہوں تو یقین کریں وقت کہاں جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بس ہم اسی سب میں بزی رہے، اچھے اچھے کھانے بنائے، باہر گھومے پھرے اور بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوا الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے بھی جو ہے سردیوں کی چھٹیوں کو انجوائے کیا ہوگا، تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح سے انجوائے کیا۔ رمضان شروع ہونے والا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی سوشل میڈیا پر دیکھو تو ہر طرف رمضان پریپ کا شور ہو چکا ہے۔ کسی نے فریزر میں سموسے، رول، چکن کو میرینیٹ کر کر کے بھر دیا ہے، کسی نے پورا گھر چمکا دیا ہے، کسی نے راشن بھر بھر کر خرید لیا ہے، اور دوسری طرف اور پھر ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو تھکے ہوئے، کام کا لوڈ، شاید ابھی تک نماز کی چادر بھی میں نے نہیں دھوئی ہوگی، اور دل میں ایک عجیب سا پریشر ہے، ایک گلٹ سا فیل ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی تک میں نے رمضان کی کوئی بھی تیاری شروع نہیں کی۔ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں یوٹیوب پر، اور شاید یہ میرا تیسرا رمضان ہوگا۔ میں کبھی بھی رمضان کے لیے ایکسٹرا میل پریپ کر کے نہیں رکھتی، بس جو پورا سال میل پریپ ہوتی ہے میں اتنی ہی میل پریپ کرتی ہوں۔ سچ بتاؤں، یہ پریشر، یہ کمپیریزن، اس سے ہمارا رمضان اور مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنی پرفیکشن کی امید کی ہے، یا ہم نے خود ہی رمضان کو صرف کھانے بنانے اور گھر چمکانے کا مہینہ بنا دیا ہے؟ اس سال آپ بھی میرے ساتھ مل کر ایک نیا نظریہ اپنائیں۔ اس سال زیرو پریشر رمضان پریپ کریں گے، اور میرا فوکس ہوگا کچھ ہی چیزوں پر، کچھ آج کی ویڈیو میں اور کچھ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلی چیز جس پر ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے وقت بچانا۔ ہم وقت کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو عام دنوں میں ہم 3 ٹائم کا کھانا بناتے ہیں، جبکہ رمضان میں ہمارے گھر میں صرف 2 ٹائم ہی کھانا بنتا ہے، ایک سحری میں اور ایک افطاری میں۔ تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس دن میں ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنی عبادت پر زیادہ فوکس کر سکیں۔ افطاری بناتے وقت کچھ تھوڑی سی چیزیں ایکسٹرا بنا لیں اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں، تاکہ دن میں آپ کو کچن میں کھڑے ہو کر کام نہ کرنا پڑے اور وہی چیزیں آپ بچوں کو دے سکیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم جو ہے اپنی عام روٹین سے ہٹ کر سیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا رمضان میں زیادہ وقت جو ہے وہ بچ سکے اور ہم عبادت پر فوکس کر سکیں۔ رمضان میں کچھ چیزیں جو ہے ڈیلی بیسس پر بنتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ بس کوئی ایک چیز ایسی ایڈ کر لیں جو گھر والوں کے لیے مختلف ہو۔ پکوڑے، سموسے، چاٹ، چنے، یہ سب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ایک چیز ایسی ایڈ کریں جو بہت ایزی اور آسان ہو اور جھٹ پٹ بننے والی ہو، جس سے آپ کا ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہ ہو۔
رمضان میں صرف انہی جگہوں کو زیادہ فوکس کریں صفائی کے لیے جو کہ ڈیلی بیسس پر یوز ہوتی ہیں، باقی ایکسٹرا کسی بھی کمرے کو مت چھیڑیں کیونکہ اس سے ہمارا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ آلریڈی ہم دھیرے دھیرے روز صفائی کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو رمضان میں کوئی بھی ڈیٹیل صفائی کرنے کی یا ہر روز پورا گھر صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وہ جگہیں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور خاص کر کے اپنی عبادت والی جگہ کو صاف ستھرا کر کے رکھیں، تاکہ آپ کو ہر روز جو ہے وہ صفائی کے لیے بھی ایکسٹرا ٹائم نکال کر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرنا پڑے۔ رمضان کی آخری عشرے میں آپ کوشش کریں کہ مارکیٹ کا چکر نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہمارا بہت زیادہ ٹائم عید کا جوڑا نکالنے میں گزر جاتا ہے، ڈھونڈنے میں گزر جاتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں جو ہوں کبھی بھی اس چیز پہ فوکس نہیں کرتی کہ مجھے جو ہے بہت کوئی پتہ نہیں ٹرینڈی جوڑا خریدنا ہے، جو نیا آئے گا عید کلیکشن میں آئے گا وہی خریدنا ہے، نہیں۔ مجھے اگر اچھا لگتا ہے تو میں عید سے پہلے خرید لیتی ہوں، یا اگر میرا بجٹ اجازت دیتا ہے تو میں اس کے مطابق رمضان میں جا کر بھی خرید لیتی ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک دو شاپ پر ہی جاؤں جس کی وجہ سے میرا جو ٹائم ہے وہ زیادہ برباد نہیں ہوتا۔ اور سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا بجٹ الاؤ کرتا ہے تو آپ رمضان سے پہلے ہی اپنی عید کی شاپنگ کر کے رکھ لیں، تاکہ آپ کو رمضان میں بالکل بھی باہر جانا ہی نہ پڑے۔ دوسری چیز جو کہ بہت ضروری ہے، اپنے دل اور روح کی تیاری۔ مجھے لگتا ہے اگر ہمارا دل اور روح تیار ہوتی ہے تو ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، اور سادہ سی افطاری کر کے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہم پر ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ سب سے اچھی افطاری بنانی ہے، افطاری میں اچھی اچھی ڈشز بنانی ہے، سب سے زیادہ صفائیاں کر کے جو ہے ہم نے پتہ نہیں ہم نے کون سا ایوارڈ جیت لینا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ اس دوڑ میں ہم اپنی عبادت کا وقت کہاں کھوتے جا رہے ہیں؟ وہ خاموشی، وہ سکون جو رمضان کی اصل روح ہے وہ کہاں چھپ گئی ہے؟ مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اس سے رمضان میں جو ہمارا فوکس ہے وہ اتنا خراب ہو گیا ہم اتنے بھٹک گئے ہیں کہ رمضان پریپ کے نام پر ہم صرف جو ہے وہ کھانے اور جو رمضان کی ڈیکوریشن ہے وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس سال اس رمضان میں جو ہے وہ ہر روز چاہے میں ایک آیت کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر پڑھوں گی، تاکہ جو ہے میں آہستہ، چاہے مجھے پورے رمضان میں ایک ہی پارہ کہ میں جو ہے ترجمہ پڑھوں یا اس کی تفسیر کے اوپر دھیان دوں، اور چاہے وہ ایک ہی پارہ ہو، لیکن میں یہ ضرور کروں گی، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ہر سال جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تھوڑا بہت ہمیں ترجمہ اگر سمجھ آتا بھی ہے، ہم سنتے بھی ہیں، ہمیں اس کے پیچھے ڈیٹیل نہیں پتہ ہوتی۔ تو اس سال میں نے جو ہے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ میں اس سال تفسیر بھی، کسی بھی آیت کی ترجمے کی تفسیر ضرور پڑھوں گی، تاکہ میرے اندر کچھ کلیئرٹی آ جائے کچھ چیزوں کو لے کے۔ جب ہم ڈیٹیل میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد تفسیر پڑھتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں کسی واقعے کو جانتے ہیں، تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ بھی اپنا اس سال ایک ریچول بنا لیں رمضان کے اندر کہ آپ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کے بعد اس کی تفسیر ضرور پڑھیں گے، تاکہ ہمیں ترجمے کے ساتھ ساتھ ہمیں آیت کی ڈیٹیل بھی سمجھ آئے کہ یہ کس لیے کہا گیا اور یہ کس لیے نازل کی گئی ہے۔ اور پھر آتی ہیں تسبیحات۔ میں ویسے تو کوشش کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ عام دنوں میں بھی پڑھتی رہوں، لیکن اس بار میں نے جو ہے وہ سوچا ہے کہ میں جو ہوں پورے دن کا ایک ٹریک رکھوں گی، اور جس میں میں اپنی تسبیحات کو علیحدہ کروں گی، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے کیا پڑھا ہے اس پورے رمضان میں۔ ہر عشرے کی ایک اپنی دعا ہوتی ہے، اسے ہم ویسے جو ہے دن میں پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ ایک اچھی عادت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں درود شریف، استغفار، آیت کریمہ اور اس طرح کی دعائیں بھی اپنے عبادات میں شامل کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے ہمارا جو ایک عبادت کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں عام روٹین میں، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہم رمضان میں مانگیں گے اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں کرتے۔ اگر ہم فوکس ہو کر دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنی
ضروریات بتاتے ہیں، اپنے دکھ بتاتے ہیں، تو رمضان ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا۔ اس سال اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ آپ تمام چیزوں سے ہٹ کرنا صرف اور صرف اس بات پر دھیان دیں گے کہ آپ اپنی عبادت پر فوکسڈ رہیں، جیسا کہ ہمارے بڑے بزرگ کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے جو دادا ابو، دادی امی، میرے امی ابو بھی ایون رمضان میں نا ان کا جو فوکس ہے نا وہ سب سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی وہ عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں، باقی تمام چیزوں سے نا وہ ہٹ جاتے تھے، اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کر لیتے تھے، دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا کم کر لیتے تھے، گھر میں یہ ٹائم گزارتے تھے، عبادات کرتے تھے، اور ہم بھی ان کو جب دیکھتے تھے تو ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی زیادہ وقت کے لیے عبادت کریں۔ تو اس سال میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ نو نیو پرچیز، جب تک بالکل ضروری نہ ہو میں کچھ نہیں خریدوں گی۔ نو الیبریٹ میل پریپ، وہی پکاؤں گی جو گھر میں آسانی سے بن جائے گا۔ آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ بھی وہی پکائیں گے جو آسانی سے ہم بنا سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری، دل کی صفائی انسٹیڈ آف گھر کی صفائی۔ اگر آپ بھی اس زیرو پریشر رمضان چیلنج میں میرے ساتھ ہیں تو نیچے کومنٹ میں لکھیں #سمپل رمضان۔ میری اگلی ویڈیوز میں آپ کو ایسے ہی کچھ پریکٹیکل اور زیرو کاسٹ آئیڈیاز دوں گی جو آپ کا وقت بھی بچائیں گے اور پیسے بھی، لیکن تب تک کے لیے صرف اتنا سوچیں کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اب آپ سے ملتے ہیں اچھے سے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔